السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کل موسم بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا مزیدار سا ہے۔ کمبل میں بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے ناول پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو جناب، آپ کے مزے کو دوبارہ کرنے کے لیے میں لے کر آئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ تو جناب، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو جلدی سے لائک سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ سردی کا مزہ آپ خوب دوبارہ کر سکیں ایسے انٹرسٹنگ ناولز کے ساتھ۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 29۔ مطلوبہ فلور اور روم کے سامنے پہنچ کر پاکیزہ گل نے ہولڈر میں کی کارڈ ڈالا تو ڈور ان لاک ہو گیا۔ وہ پل میں روم کا ڈور اندر کو دھکیل گئی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے کے بائیں ہاتھ کی طرف بھی ایک ہولڈر لگا تھا۔ پاکیزہ گل نے جیسے ہی اس ہولڈر میں کی ڈالی، پورا کمرہ جیسے روشنی میں نہا سا گیا۔ یہ اس ہوٹل کا VIP روم تھا جو ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ پاکیزہ گل کی آنکھوں میں ستائش امڑ آئی تھی۔ وہ روم کا انٹیریئر دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے علم بھی نہیں ہو سکا اور کوئی اس کے پیچھے روم میں داخل ہوتا، روم کا ڈور آہستگی سے بند کرتا، ڈور لاک کر گیا۔ اب آنے والے کے مضبوط قدم پاکیزہ گل کی جانب اٹھ رہے تھے۔ پاکیزہ گل کو اچانک ہی جانی پہچانی سی مسحور کن خوشبو اپنے اطراف میں پھیلی محسوس ہوئی تو گویا ایک پل کو اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ آنے والا اس کے بے حد قریب آ کر ٹھہرا، یوں کہ اس کی پشت اس انسان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس اندازِ قربت پر گویا وہ تھرا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ پاکیزہ گل تیزی سے اس سے دوری بناتی، پیچھے کھڑے شخص نے اس کا ارادہ بھانپتی صورت سے اس کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا حصار کھینچ کر گویا اسے خود میں قید کر لیا تھا۔ مقابل کی اس جرأت مندانہ حرکت پر پاکیزہ گل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ میری تڑپ، میری محبت، میرا جنوں، میرا سکون، میرے ہر درد کی دوا ہو تم، یا پھر ایک سزا ہو تم جو محبت کرنے کے بدلے میں مجھے دی گئی ہے۔ گردن کے پچھلے حصے سے ٹکراتی اس کی سلگتی سانسیں اس کے گال کو سلگانے لگیں اور اس کے حرکت کرتے عنابی لبوں نے اس کے کان کی لو کو بولتے ہوئے دھیرے سے چھو کر گویا اس کے وجود میں ایک برق سی دوڑا دی۔ کیوں آئے ہیں اب یہاں؟ پہلے آپ نے سب ختم کیا تھا اور اب میں سب ختم کر آئی ہوں، تو جان کیوں نہیں بھرتے تھے میری؟ بے بسی کے احساس تلے اس کی آواز بھیگ سی گئی، لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا جب بھی وہ پل میں خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ جان بخشی میری موت کی صورت میں ممکن ہے، مر جاؤں پھر؟ کتنے آرام سے اس کی جان نکال کر وہ اجازت طلب کرتا، گویا اسے دنیا کا ظالم ترین انسان لگا تھا۔ مار تو آپ مجھے آئے تھے، تو اب کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں؟ رہیں اپنی دنیا میں اب مگن، اب بالکل ویسے ہی جیسے برسوں سے رہتے آئے ہیں۔ وہ اشتعال پر قابو پاتی چٹختے کانچ کی طرح یوں بولی کہ اس کے دل کو ہر جانب سے زخم دے گئی۔ مار کر نہیں، مر کر آیا تھا۔ میرا یہ وجود بس ایک سانس لیتا مٹی کا ڈھیر تھا۔ ارمان اور امنگیں تو کسی پتھرائی آنکھوں نے گویا پتھر کی دیواروں میں چنوا دی تھی۔ میں کہاں رہا تھا؟ اس کے لہجے میں کرب کی جھلک تھی جو پاکیزہ گل کو بے بس کر رہی تھی، لیکن وہ بے بس ہی تو نہیں ہونا چاہتی تھی جبھی اس کے اندر ایک زبردست تحریک پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مقابل کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور اتنی ہی تیزی سے پلٹ کر اس سے چند قدموں کی دوری بنا گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں محبت تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں محبت درد کی صورت بیان کرتی محسوس ہوتی تھی۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں ابراز افغان اصفہانی۔ یہ نہ آپ کا دیا گیا اپارٹمنٹ ہے اور نہ آپ کا آفس جس میں آپ اپنی مرضی چلا سکیں۔ یہ میری میٹنگ کی جگہ ہے۔ سینے پر بازو لپیٹے اس کے بات کرنے کا انداز بے حد ٹھنڈا تھا، جبکہ ابراز اس کی باتیں سنتا اس مرتبہ اپنا اشتعال اس پر ظاہر کر کے اور جھپٹ کر اس کا دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے پوری طرح اس کے چہرے پر جھکایا، یوں کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ پاکیزہ گل ایک دم خائف ہوتی گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ ہوٹل کے رومز میں جانتی ہو کون سی میٹنگز ہوتی ہیں؟ اس کا برفیلا لہجہ اور لبوں کی سرسراہٹ نے پاکیزہ گل کی جان ہوا کی تھی، لیکن اس کے لفظوں نے اسے گہرے شوق سے دوچار کیا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل نمایاں ہوئے تھے۔ نا سمجھ بچی نہیں تم تو سمجھدار گلے ہو، تو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس باسٹرڈ کی نیت میں تمہیں لے کر کیا ہے؟ اس مرتبہ وہ بولا نہیں، کسی بھیڑیے کی مانند غرا اٹھا، یوں کہ ایک لمحے کو پاکیزہ گل بھی خوف سے تھرا اٹھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا تو ابراز کی شعلہ گلتی آنکھوں میں تمسخر سا امڑ آیا، جو پاکیزہ گل کو بھی اشتعال میں لانے کا بھی سبب بنا تھا۔ ساری دنیا کے چہروں کو پڑھ لیتے ہیں ابراز خان صاحب، لیکن اپنی ماں کے چہرے کو نہیں پڑھ سکے آج تک۔ اس سے خود سے پرے دھکیلنے کی کوشش میں وہ بری طرح سے بھڑک اٹھی تھی۔ بچہ اپنی ماں کا چہرہ کہاں دیکھتا ہے؟ وہ تو بس محسوس کرتا ہے اس ماں کے سینے کی گرمی اور محبت کی حرارت کو۔
ابراز اس مرتبہ اس کے منہ سے اپنے ماں کے گستاخانہ انداز سے ذکر کرنے پر بھڑکا نہیں تھا، بلکہ تحمل اور نرم انداز سے اسے سمجھانا چاہا تھا، یوں کہ ایک پل کو وہ لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، ایک اولاد کے لیے ماں کبھی بری نہیں ہوتی، چاہے وہ پوری دنیا کے لیے بری ترین ہستی ہی کیوں نہ بن جائے۔ ایک بچہ اپنی ماں کو بس ماں ہی سمجھتا ہے۔ ضد چھوڑ دو اور چلو میرے ساتھ۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں محبت اور لہجے میں التجا اتر آئی تھی۔ ضد میں نہیں، آپ کر رہے ہیں، چھوڑ دے میرا پیچھا، بخش دے مجھے۔ وہ بے بس سی ہوتی رو پڑی تو ابراز نے ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آپ کے ساتھ نے مجھے صرف اور صرف تکلیف دی ہے اور بار بار دی ہے۔ آپ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ سچائی کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے آزاد کر دیں۔ جانے دیں مجھے اور خود بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ مجھے آپ اور آپ کا ساتھ قبول نہیں۔ وہ بول نہیں رہی تھی، بلکہ دو دھاری تلوار کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے بھی ٹکڑے کرتی جا رہی تھی۔ ابراز کی اس پر بنی مضبوط گرفت ایک دم ہلکی پڑی اور اس کے ہاتھ اس کے پہلو میں آن گرے۔ پاکیزہ گل خود کو آزاد محسوس کرتے اسے فاصلہ بنا کر اپنا بھیگا چہرہ ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اپنے فون کے جانب متوجہ ہوئی، جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے کارپیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ بجتے فون کی اسکرین پر جنید درانی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر فون اٹھا لیتی، ابراز نے کسی چیل کی طرح وہ فون جھپٹ کر اٹھایا اور پوری قوت سے سامنے وال پر دے مارا۔ اس حرکت پر جہاں اس کے منہ سے دبی دبی سی چیخ برآمد ہوئی، ساتھ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹکڑوں میں بٹے فون کو دیکھنے کے بعد ابراز کے چہرے پر صدماتی نظر ڈالی، تو اس کے چہرے پر رقم خوخوار تاثرات دیکھ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی جنون سا سوار تھا۔ وہ کسی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ تیزی سے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ مسلسل پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی خوف کے زیر اثر اس سے دور ہوتی جا رہی تھی کہ ایک دم اس کی ٹانگیں بیڈ سے ٹکرائیں اور وہ قدم جمانے کی کوشش میں پیچھے بیڈ پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھ پاتی، ابراز اس کے سر پر پہنچتا اسے اس پر گہری گھٹا کی مانند چھا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو ابراز؟ اس کی آواز بے یقینی کے سبب پھٹ سی گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ابراز نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن ہاتھ بڑھا کر اس کے بال ضرور کھول دیے تھے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ گویا چیخ اٹھی تھی۔ آزادی چاہتی ہو نا مجھ سے، تو اب مجھے اپنی روح سے آزاد کر کے دکھانا۔ تمہاری سانسوں میں گھل کر تمہارے پور پور میں ابراز افغان مہک بن کر اترے گا، یوں کہ تم چاہ کر بھی مجھ سے آزادی نہیں پا سکو گی۔ پاکیزہ گل کے چہرے پر جھکتے اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی خماری اتر آئی تھی، جبکہ اس کے عزائم جان کر پاکیزہ گل کسی مچھلی کی طرح اس سے گرفت میں بری طرح سے مچلی تھی۔ ابراز، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، پلیز جانے دو، یہ مت کرو۔ وہ اسے روکنے کی سرتوش کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے سن نہ رہا تھا اور نہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس کے دلکش وجود کے رعنائیوں میں گم ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پاکیزہ گل کی مزاحمتیں بھی دم توڑنے لگی تھیں۔ وہ اس بھرے دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بہتے آنسو، واسطے اور التجائیں کچھ بھی تو مقابلے پر اثر انداز نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے جو ٹھان لیا تھا وہ کر گزرا تھا۔ وقت ریت کی مانند پھسلے جا رہا تھا اور پاکیزہ گل کی آنسو دبی دبی سسکیاں ابراز خان کے وسیع سینے میں مدغم ہوتی چلی گئی تھیں۔ جنید درانی، جو پاکیزہ گل کے پیچھے جانے کا سوچ کر لفٹ کی جانب قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ کال کمپنی کے گارڈ کی طرف سے تھی، جو اس نے وقت برباد کیے بغیر تیزی سے ریسیو کی تھی۔ سر، جلدی سے آپ آفس پہنچیں، گودام والی سائٹ پر آگ لگ گئی ہے۔ گارڈ کے گھبرائے ہوئے انداز سے اطلاع دینے پر جنید درانی کے ہاتھ پیر بری طرح سے پھول گئے تھے۔ وہاں کروڑوں ڈالرز کا سامان رکھا تھا، اگر وہ جل جاتا تو انہیں ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھانا پڑتا۔ وہ ہر شے بھاڑ میں جھونک کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ پورے راستے اس کی جان سولی پر ٹنگی رہی تھی۔ گاڑی انٹرنس پر رکتے ہی وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر دوڑنے کے سے انداز میں اندر پہنچا تھا۔ فائر بریگیڈ کو کال نہیں کی ابھی تک؟ وہ اندر آتے ہی بری طرح دھاڑا تھا۔ سر، آگ نہیں لگی تھی، فائر سسٹم کے قریب کسی نے جلتا سگریٹ رکھ دیا تھا۔ گارڈ نے جلدی سے اپنے باس کی تسلی کروانی چاہی، ورنہ ان سب کی آج خیر نہیں تھی۔ واٹ دی ہیل، کس کی غفلت ہے یہ؟ تم سب نئے دنیا میں آئے ہو جو سب کو ہر چیز سکھانی پڑے گی؟ وہ اب لائن سے کھڑے گارڈز پر اپنا اشتعال نکالتا بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا، جبکہ وہ سب ہاتھ باندھے سر جھکائے اڑی رنگت کے ساتھ اپنی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سر، بے دھیانی میں شاید شفٹ کرتے گارڈ سے عجلت میں ایسا ہو گیا ہوگا، کیونکہ سارے گارڈز تو فائر الارم بجنے کے وقت ہی تبدیل ہوئے تھے۔ چیف گارڈ کی وضاحت پر جنید درانی نے بمشکل خطبہ ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے سب گارڈز کو شوٹ کر ڈالے، جن کی وجہ سے آج اس کی ساری پلاننگز دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ کس ایڈیٹ نے غلط خبر دی کہ گودام میں آگ لگی ہے؟ وہ نئے سرے سے بھڑکتا ان سب کو خون آشام نگاہوں سے گھورنے لگا۔ معاف کر دیں سر، دراصل گھبراہٹ میں زبان پھسل گئی۔
ایک گارڈ نے آگے آ کر سر جھکائے شرمندگی سے اعتراف کیا تو جنید درانی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سارے کے سارے دفعہ ہو، اپنے کام پر فوکس کرو۔ اگر آج کے بعد کسی نے بھی کام میں ذرا برابر بھی غفلت برتی تو میری طرف سے سارے خود کو کام سے فارغ سمجھنا۔ ایک مرتبہ پھر اپنا غصہ ان سب پر دہاڑ کی صورت نکالتے وہ تیزی سے پلٹ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی گاڑی کا پچھلا ڈور کھول کر وہ اندر بیٹھا اور زوردار انداز میں گاڑی کا ڈور یوں بند کیا کہ بیچارہ ڈرائیور خوف کے مارے اچھل پڑا۔ سر، کہاں جانا ہے؟ اپنے باس کا موڈ بھانپتے ہوئے مستعدی سے جنید درانی سے مخاطب ہوا، جو سیٹ پر پچھلی جانب سر ڈالے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ کسی نائٹ کلب چلو۔ وہ مختصر بولتا خاموش ہو گیا، جبکہ ڈرائیور نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے وہاں سے گاڑی نکال لے گیا۔ کلب کافی شاندار تھا۔ جوانی کے جوش میں تھرکتے وجود ہر حد کو گویا پار کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے تو کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ باقی کی خلقت ڈانس فلور پر موجود تھی۔ اسے بیٹھے بمشکل 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسکرٹ بلاؤز میں گولڈن بالوں والی خوبصورت طرح دار ویٹرس اس کے قریب چلی آئی۔ سر، کچھ چاہیے آپ کو؟ جنید درانی کے قریب جھکتے ہوئے جان لیوا ادا سے اس سے مخاطب ہوئی۔ اس کی بے باک نظریں جنید درانی جیسے شاندار بندے کے اوپر گویا پسلی جا رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو جنید درانی اس پیش قدمی کو دل و جان سے قبول کرتا، لیکن اس وقت اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ جبھی وہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر اپنی مطلوبہ ڈرنک کا آرڈر دے گیا اور فون میں مصروف ہو گیا۔ اب اپنا سا منہ لے کر وہاں سے واپس جا چکی تھی۔ وہ کب سے پاکیزہ گل کو کالز پہ کالز کر رہا تھا۔ پہلے تو اس کا نمبر آن تھا، لیکن اب نمبر پاور آف آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا فون ہی ٹیبل پر پٹک ڈالا۔ جینی یار، کچھ تو شرم کر۔ کیا ضرورت تھی اس شخص سے فری ہونے کی؟ ساتھ کھڑی خوبصورت ویٹرس نے اسے ہمیشہ کی طرح لتاڑا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے کھلے گریبان کے 2 بٹن بند کر دیے۔ اس نے جینی کی طرح کی ڈریسنگ نہیں کی تھی، بلکہ اس نے بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی، جس نے بمشکل اس کی کمر اور پیٹ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے لمبے گھنے بال اطراف میں پھیلائے ہوئے تھے، یوں کہ اس کا سینہ مکمل ان بالوں سے کور ہو رہا تھا۔ میک اپ البتہ دونوں کا ہی بولڈ تھا۔ یار، ایسا غضب کا بندہ ہے کہ دیکھتے ہی دل آ گیا۔ قسم سے یہ ایشین مرد تو ساحر ہوتے ہیں۔ وہ خواب آگے ہی لہجے میں بولتی ہاتھ میں پکڑی چیٹ بار ٹینڈر کے سامنے رکھ گئی تھی۔ ویسے سڑو نے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ میں نے اسے لفٹ بھی کرانی چاہیے تھی۔ وہ دور سے بھی بس جنید درانی پر ہی نظر جمائے ہوئی تھی۔ ڈرنک ریڈی ہے؟ بار ٹینڈر کی تیز آواز پر وہ لڑکی جلدی سے پلٹی اور گولڈ ٹرے احتیاط سے ہاتھ میں اٹھا لی۔ چل تو آرڈر دے کر آ، اور میں لے کر آتی ہوں۔ ویسے میرے حسن میں وہ ساحر قید نہیں ہوا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اگر تجھ پر اس کی نظر گئی تو پھر وہ نظر پلٹ نہیں پائے گی۔ بائیں آنکھ کا کونا دبائے وہ اس کا مخملی گال چھو کر پروسوک انداز میں بولتی آگے کی سمت بڑھ گئی، تو وہ بھی سر جھٹکتی مطلوبہ ٹیبل کی جانب چل دی۔ جنید درانی اس رخ پر بیٹھا تھا کہ اس کا بس پچھلا حصہ ہی واضح ہو رہا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی گویا سب کی نظریں اس کے دلنشین وجود پر ہی جمی جا رہی تھیں۔ اس کا نازک سراپا، شہد رنگ کمر سے نیچے تک جاتے کرلی بال اور اس کے چہرے سے چھلکتا حسن، وہ سب ہی کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز بس آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ سر، آپ کی ڈرنک۔ خوش اخلاقی لہجے و انداز میں سموئی اس نے ٹرے جنید درانی کے سامنے رکھی تو اس کی لوچ دار نرم خوبصورت آواز نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی میں گھرا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ جینی نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کی نظر اگر اس پر اٹھی تو جھکے گی نہیں، لیکن یہاں تو معاملہ دوہرا ہو چکا تھا۔ ان دونوں کی نظریں اٹھنے کے بعد جھکنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ جی، تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔